تو اس روک لیا جانے کی آگ ان کے اندر جو بھڑکے گی کہ ہائے ہم ناکام ہو گئے، اس کو جی نعرے جہیم کہا گیا ہے. وہ اپنے ریگریٹ میں بھڑکتے رہیں گے، بھڑکتے رہیں گے، بھڑکتے رہیں گے، جہنم تو آئی نہیں. یہ کچھ پیدا ضرور ہوئی ہیں مثالیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی جہنم میں. جب کھالیں ان کی گل جائیں گی، ان کو دوبارہ کھال پہنائی جائے گی، پھر وہ جلایا جائے گا، پھر کھال پہنائی جائے گی. تو اب یہ فزیکلی ہو رہا ہے نا، ریگریٹ کی آگ سے تو نہیں ہو رہا. تو جہنم ایک فزیکل اینٹی ہے، جنت ایک فزیکل اینٹی ہے. وہاں پر آپ کو فزیکلی ہی رہیں گے، فزیکل لائف ہوگی آپ کی. ادروائز تو آپ کے مرنے کے فوراً بعد جو آپ ابھی جنت ہوئی نہیں، ابھی روزے حشر ہوا ہی نہیں ہے، روح یہاں سے آپ کی چلی گئی ہے، تو جتنا آپ کا ویٹنگ پیریڈ ہے پھر تو وہ ویٹنگ پیریڈ ہی ہوا. اس ویٹنگ پیریڈ کے اندر بھی فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے صبح شام اس کا مقام دکھایا جاتا ہے. ایکچوئل جہنم میں تو وہ نہیں ہے. اگر اس انٹرپریشن کو مان لیں تو پھر تو ایکچوئل جہنم میں آج ہی ہے، کیونکہ وہ آج سے ہی چل رہا ہے. روز حشر ایک حقیقی جنت اور ایک حقیقی دوزخ شروع ہوگی جس کے اندر آپ جائیں گے. جی سر، آپ کی باتوں سے ابھی فوراً ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ جب جنت میں جائیں گے، جیسے دنیا میں دیکھیں اموات ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے جب بندے کی موت ہوگی وہی ایج پھر جنت میں ہوگی. جنت میں یہ تو حدیث میں ذکر ہے کہ تمام کے تمام لوگ 33 برس کے ہوں گے. 33 سال وہاں پر جنت میں بائی ڈیفالٹ سب کی عمر ہے. جو پہلے مر گیا، جو بعد میں مر گیا، جو بوڑھا مر گیا، جو جوان مر گیا. ایون قد کے بارے میں بھی ذکر ہے، 60 ہاتھ کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کے والد میں، کچھ مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن 33 برس کی زندگی ہے، وہ تو بتایا ہوگا. اس میں ایک حدیث بھی مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے مذاقاً کہا کہ جی جنت میں کوئی بوڑھی بھی عورتیں نہیں جائیں گی، جوان ہو کے جائیں گی. تو وہ تو ایسے ہی ہے. تو 33 برس کی عمر وہاں پر ہوگی، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ موضوع نہیں ہے، یہ سوال نہیں بنتے. سوال یہ بنتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. یقین کریں ادنا ترین درجے میں بھی ہاتھ پاؤں پڑ جائے نا، پاؤں رکھنے کی جگہ بھی مل جائے، اللہ اس میں اتنی وسعت دے گا کہ سب کچھ ہو جائے گا. جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سوال، ان سوالوں میں رکھا کچھ نہیں ہے، ان سوالوں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو کچھ صحابی بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم نے فرمایا کہ تم نے تو تیاری کی ہے. اصل کام ہے تیاری کرنا. ٹھیک ہے، تھیوری میں علم جان کر کیا کریں گے؟ جتنا علم ہوگا اتنا زیادہ سختی ہوگی. میں نے ساری زندگی اپنی سوچ یہ رکھی ہے، تھوڑا علم زیادہ عمل، تھوڑا علم زیادہ عمل. عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا جانے پورا عمل کرے اس کے اوپر.